ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. ہمارے حضرت جب اس آیت کو پڑھا کرتے تھے تو حضرت فرمایا کرتے تھے میرا دل چاہتا ہے میں اس آیت کو کونوا مع العاشقین پڑھوں. ہے تو کونوا مع الصادقین، لیکن دل کے اندر ایک خیال پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ گویا ایسا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ والوں کی صحبت میں رہو، جو اللہ کے عاشق ہیں ان کے ساتھ رہو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کے عاشقوں کے ساتھ رہنا ذوق نبوت ہے، مراد نبوت ہے اور شوق نبوت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فرمایا تھا، حکم دیا تھا بھئی آپ بھی میرے عاشقوں کے ساتھ بیٹھو. کیوں بیٹھے؟ کیونکہ آپ کے قلب کے اندر جو عشق کا دریا بہہ رہا ہے، سمندر بہہ رہا ہے، اور جو میرے قرب کے پھول کھلے ہوئے ہیں آپ کے قلب کے اندر، معیت کے پھول کھلے ہوئے ہیں، آپ نے تو پورا باغ سجانا ہے نا. تو لہٰذا ان صحابہ کرام کے ساتھ آپ بیٹھیں اور اپنے اندر کی عشق کی آگ ان کے قلوب کے اندر منتقل فرمائیں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی گاڑی کے اندر پیٹرول نہیں ہوگا تو گاڑی دھکے سے چلتی ہے. پھر چار لوگ دھکا لگا رہے ہوتے ہیں، چار لوگ دھکا لگاتے ہیں اور دھکا دے دے کر آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو حضرت حکیم الامت فرمایا کرتے تھے کب تک ڈنڈے کے زور کے اوپر عمل کرتے رہو، ڈنڈے کے خوف سے عمل کرتے رہو. اگر ہمارے قلوب کے اندر ہم عشق کا، اللہ کی محبت کا پیٹرول ڈلوا لینا، اب جو عمل ہوگا وہ عشق میں ہوگا، محبت میں ہوگا. اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے عشق کے، اللہ کی محبت کے پیٹرول پمپ ہوتے ہیں. ان سے اپنے قلوب کے اندر پیٹرول ڈلوا. جو بیچارے گاڑی کو دھکا لگا رہے تھے وہ بھی پسینے کے اندر شرابور ہو رہے تھے، تو جب گاڑی کے اندر پیٹرول ڈل جاتا ہے تو وہ بھی اس گاڑی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ہی چل جائے گا اور گاڑی سے لطف اندوز ہوں گے. ایسے ہی اگر اپنے قلب کے اندر عشق کا پیٹرول ڈلوا لو گے تو ابھی جو اعمال کے اندر سستی ہو رہی تھی چستی ہو جائے گی، سستی ختم ہو جائے گی. اور یہ حقیقت بات ہے کہ جن کے قلب کے اندر اللہ کے عشق کا پیٹرول ڈل جاتا ہے، ڈلوا لیتے ہیں وہ لوگ، تو وہ دنیا کے کام کے اندر تو سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے اندر وہ چست ہوتے ہیں اور ان کی رفتار چاند کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے. وہ بحر الکائل ہوتے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں دنیا کے کاموں سے کیا ہوتے ہیں؟ وہ بحر الکائل ہوتے ہیں، کاہلوں کا سمندر ہوتے ہیں وہ. لیکن اگر دنیا کے کام سے ہٹ کر ان کو دین کا کوئی کام دے دیا جائے، پھر دیکھو اب ان کی دوڑ، اور پھر دیکھو ان کی چستی، ان کی تیزی. یہ اپنی رفتار سے چاند کی رفتار کو بھی مات دے دیتے ہیں، ایسی تیز چل رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے گاڑی کے اندر پیٹرول ڈال دیا جائے تو وہ تیز دوڑتی ہے، اسی طریقے سے ان کے قلب کے اندر عشق کا پیٹرول ڈال دیا جائے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں، اللہ کے میدان میں تیز دوڑتے ہیں، تیز دوڑتے ہیں. ان کی رفتار کو کوئی نہیں روک سکتا.
لیکن دوستو ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اللہ کے راستے کے چور ہیں. صحیح طریقے سے پیٹرول بھی نہیں ڈلواتے. صحیح طریقے سے پیٹرول ڈلوائیں جس طریقے سے گاڑی کے پیٹرول کی فکر ہوتی ہے، اسی طریقے سے اگر قلب کے عشق کے پیٹرول کی فکر ہو تو یقین جانو ہمارا قلب اعمال میں کبھی بھی سست نہ ہو. جس طریقے سے ہم گاڑی کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، اس کی صفائی کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیٹرول کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں چلانے سے پہلے اس کے اندر پیٹرول کتنا ہے. اور جب پیٹرول نہیں ہوتا تو ہم پیٹرول پمپ پر گاڑی جا کر کھڑی کرتے ہیں، کیونکہ یقین ہوتا ہے جہاں پر ہمیں جانا ہے بھائی وہاں پر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، پریشانی نہ ہو جائے. یہ چھوٹا سا سفر ہے، چھوٹا سا. لیکن جہاں پر آپ کو حقیقت میں جانا ہے اس کی پریشانی کے لیے کوئی نہیں سوچتا کہ حقیقت میں تو ہم ایک ایمان والا مسافر اس جہاں کا ہے، اور اس جہاں میں جانے کے لیے یہاں پر عشق کا پیٹرول لینا پڑے گا، اور عشق کے پیٹرول پمپ اللہ والے ہیں ان سے لینا پڑے گا، ان کی صحبت کے اندر جانا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا. ورنہ کیا ہوگا، کوئی بھی راستے کے اندر ہنسی نہ آئے گی، کوئی بھی گناہ کا معاملہ آئے گا فوراً یہ گمراہ ہو جائے گا، فوراً گمراہ ہو اور اپنا نیچا ہونا بتا دے گا کہ بھئی ہم لوگ نیچ ہیں، ہم لوگ نیچے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، جو اللہ کے عشق کا پیٹرول لے کر چل رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے دل کے اندر جو اللہ کے حکم کے خلاف آرزویں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، جو تمنائیں جو خواہشات پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، ان خواہشات کا وہ خون کر رہے ہوتے ہیں اللہ والی تلوار سے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ نے جو تلوار دی ہے اپنے حکم کی، اس حکم کی تیغ سے ان خواہشات کا خون کر رہے ہوتے ہیں. اور دل کی زمین کو، دل کے شمال کو، دل کے جنوب کو، دل کے مشرق کو، دل کے مغرب کو یہ لال کر رہے ہوتے ہیں، اس دل کی زمین کو لال کیا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ ہر آن ہر گھڑی کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ خواہشت کا خون، آرزوؤں کا خون. اور پھر حضرت فرمایا کرتے تھے جب افق لال ہوتا ہے نا تو پھر سورج طلوع ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سورج طلوع ہونے سے پہلے ہلکی سی آسمان پر لالی آتی ہے، پھر اس کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے. ایسے ہی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ اپنی آرزوؤں کا خون کر رہے ہیں، اس دل کے اندر اپنی ناجائز خواہشات کا خون کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی تلوار سے، تو اللہ تعالیٰ اس دل کے اوپر بھی، اس دل کی زمین کے اوپر بھی اپنے قرب کا سورج طلوع کرتا ہے، اپنی محبت اور اپنے عشق کا سورج طلوع کرتا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے نا سورج کی افادیت کیا ہوتی ہے کہ بھئی کسی کو پیلیا ہو رہا ہو تو پیلیا ختم ہو جاتا ہے. اس کی شعاؤں کے اندر ایسی تاثیر ہے، ٹھیک ہے نا. وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو بھئی بولا جاتا ہے کہ بھئی سورج کی شعاؤں کے آگے اس کو لٹا دیا جائے، وائٹامن ڈی کی کمی پوری ہو رہی ہو. بہت زیادہ منرلز مل رہے ہوتے ہیں اس میں. سورج کی شعاؤں کے اندر ایسی تاثیر ہے. جب آپ خواہشات کا خون کر کے اللہ کے قرب کے سورج کو بلند کر رہے ہو، آپ بتاؤ اس کی شعاؤں کے اندر کیا تاثیر ہوگی. آپ کے قلب کے اندر کیا منرلز مل رہے ہوں گے، آپ کے قلب کو کیا وائٹامنز مل رہے ہوں گے. وائٹامنز محمدی مل رہا ہوگا اس قلب کو، وائٹامن ابو بکر مل رہا ہوگا، وائٹامن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل رہا ہوگا اس قلب کو، اور جمہور صحابہ رضوان اللہ علیہ سارے وائٹامنز ہیں. ان سب کے فیوزات، ان سب کی
تجلیات کا جو فیض ہے جو ان کے قلوب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے چل رہا ہے، وہ سارا آپ کے قلب کے اندر منتقل ہو رہا ہوگا، آپ کو روحانی منرلز مل رہے ہوں گے، روحانی طاقت فراہم کی جا رہی ہوگی، اور آپ کی روحانی صلاحیتوں کو بڑھایا جا رہا ہوگا۔ بھائی روحانی صلاحیت کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ آپ کی توجہ اور آپ کی نگاہ غیر اللہ سے ہٹ جائے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر لگ جائے۔ یقین جانا پھر آپ کی نگاہ غیر اللہ سے ہٹ رہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر لگ رہی ہوگی۔ جس طریقے سے وائٹامنز حاصل کر کے انسان بولتا ہے یار میں انرجیٹک ہو گیا، مجھے انرجی مل رہی ہے، میں بیمار رہتا تھا جسم میں درد رہتے تھے لیکن اب ماشاءاللہ سے درد بھی ختم ہو گئے، میں فریش ہو گیا ہوں، مجھے یہ گولی فائدہ کر رہی ہے، اس کے الفاظ یہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایسے الفاظ یوز نہیں کرنے چاہیے، لیکن ہمارے روٹین کے الفاظ بتا رہا ہوں جو ہمارے روٹین کے اندر چل رہے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ تو ایک شخص کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ میرے اوپر گولی جو ہے نا اثر کر رہی ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں آ رہا میرے جسم کے اوپر، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے جسم کے اندر انرجی مل رہی ہے، مجھے تھکتا بھی تھا میں پہلے، اب تھک رہا نہیں ہوں، جسم میں درد ہوتا تھا اب درد نہیں ہو رہا، میرے اندر چڑچڑا پن تھا اب چڑچڑا پن بھی ختم ہو گیا۔ یہ ساری تاثیرات بتا رہا ہوتا، اپنے دوستوں سے اپنے لوگوں سے شیئر کر رہا ہوتا۔ بھائی جب جسم کی خوراکوں کے ساتھ آپ کو ایسا ہو رہا ہے تو اگر آپ روحانی خوراک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے لے رہے ہوگے، صحابہ کرام کے قلوب سے، مشائخ کے قلوب سے لے رہے ہوگے، تو آپ بتاؤ پھر آپ کے قلب کی توانائی کا کیا حال ہوگا، اس کی صحت کا کیا حال ہوگا؟ پھر جائے گی نظر کسی خاتون کے اوپر غلط، کسی لڑکی کے اوپر غلط اٹھے گی نظر، کیوں؟ کیونکہ اس کو بھی اللہ کا غیر سمجھ رہے ہوگے۔ بھائی میں لیلا مولا کو چھوڑ کر لیلا کو کیسے دیکھوں؟ میرے دل کے اندر اس لیلا کو دیکھنے کی وجہ سے مولا نکل جائے گا، پھر اپنے خزانے کی فکر ہو رہی ہوگی، میرے اندر سے مولا نہیں نکلنا چاہیے، اے اللہ مولا کی خاطر، تیری ذات کی خاطر اس لیلا کو چھوڑتا ہوں، نہیں چاہیے۔ پھر یہ جذبات، یہ خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی ہے عراق کی، کہ عراق کے اندر عشق بازی کا جو بازار تھا وہ گرم ہو گیا تھا۔ عراق کے اندر عشق بازی کا جو مزار تھا نا وہ گرم ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی عشق بازی کے بازار کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کے اوپر حالات بھیج دی، قحط سالی بھیج دی، فاقہ ہونے لگا۔ جب 10 دن تک کھانے کو نہیں ملا، پینے کو نہیں ملا، تو سب اپنی اپنی لیلاؤں کو بھول گئے، سب اپنے اپنے معشوقوں کو بھول گئے۔ ان سے پوچھا گیا ہاں بھائی لیلا چاہیے یا روٹی چاہیے؟ تو سب نے یہ بولا کہ بھائی آج تو ہمیں روٹی کو چمہ دینے کا دل چاہ رہا ہے، لیلا کو ہٹاؤ دور۔ کیوں؟ اس لیے کہ
ایک حد تک بندہ ان لیلوں سے محبت کر سکتا ہے، پھر بعد میں جا کر تھکتا ہے، اس کے دل کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر عذاب اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے، ہر وقت وہ چل رہا ہوتا ہے، ہر وقت۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو عشق بازی کے اندر لگ جاتا ہے نا، اس کی دوزخ دنیا سے ہی شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو ہر وقت ایک دوزخ کا عذاب کا مزہ چکھا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اگر اس کا معشوق یا لیلا ناراض ہو جاتی ہے نا، تو اس کو اپنی نفس ڈوبتی بھی محسوس ہوتی ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے میں مرنے جا رہا ہوں، مر رہا ہوں۔ ارے عجیب بات یہ ہے کہ جو ان لیلاؤں کے اوپر مر رہا ہوتا ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اس کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ کیوں نصیب نہیں ہوتا؟ حضرت فرمایا کرتے تھے دن رات تو یہ مرنے والوں کے اوپر مرا ہے، جو مرنے والے اس کے اوپر مرا ہے، اس نے اپنے شب و روز ان لوگوں کے لیے ضائع کیا ہے جو واقعی میں حقیقت میں مرنے والے ہیں، اور جو حقیقی زندہ ہے، جو حقیقی زندہ ہے اس پر ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، اس پر لگاتا ہی نہیں ٹائم۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے جس نے حقیقی زندہ کے اوپر اپنے لمحات لگائے ہو تو کلمہ بھی اس کو ہی نصیب ہوگا، کیونکہ یہ کلمہ حیات دیتا ہے، حیات دیتا ہے، حیات دیتا ہے۔ جس نے مرنے والیوں کے اوپر اپنے شب و روز لگائے ہو تو اس کو کیا حیات ملے گی؟ کلمے کو ہی نہیں سمجھا۔ کلمے کا تو مطلب یہ تھا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اپنے دل کو ان بتوں سے خالی کرو، بتوں سے نکالو، اپنے دل سے بتوں کو نکالو۔ تب جا کر الا اللہ سے تمہارا دل چپکے گا۔ اگر تم ان بتوں سے اپنے قلب کو خالی نہیں کرتے تو الا اللہ سے تمہارا دل نہیں چپکے گا، کیونکہ تمہارا دل چپک گیا ہے کسی اور چیز سے۔ خامخواہ میں اللہ کے ساتھ آرٹیفیشل طریقے سے چل رہے ہو اور ان لوگوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ حقیقت والے انداز میں چل رہے ہو، یہ کیا منافقت کر رہے ہو اللہ کی ذات کے ساتھ؟ اس منافقت کے اوپر اللہ نہیں چھوڑیں گے، سب سے جہنم کے آخری درجے میں داخل کریں گے۔ اللہ کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اس لیے کلمے کو سمجھنا چاہیے بھائی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کلمے کے 12 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 12 حروف ہیں۔ لا، لام الف، یہ 2 ہو گئے۔ الہ، الف لام ہا، یہ 3 ہو گئے۔ 2 اور 3 کتنے ہو گئے؟ اللہ، یہ بھی 3 ہو گئے۔ 5 اور 3 کتنے ہوتے ہیں؟ 8 ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے اندر 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو گئے نہیں ہو گئے؟ تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ 12 حروف ہیں جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، 12 مہینوں کے اندر جتنے گناہ کیے ہیں اس کلمے پڑھنے کی برکت سے اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے، سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کا مقصد نہیں ہے گناہ کرتے چلے جاؤ، اس کلمے کی توہین کرتے چلے جاؤ، اس بات کے اوپر، اس فضیلت کے اوپر گناہ نہیں کرنے،
کیوں؟ کیونکہ حضرت فرمایا کرتے تھے ارے بھائی ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہارے پاس برنول پڑا ہوا ہے؟ اگر گھر میں برنول رکھا ہوا ہے یا دردوں کو ٹھیک کرنے کی دوائی رکھی ہوئی ہے تو اس طور پر کہ اپنی بیوی کو رکھ کر کمر پر مارو، بھائی کمر کو ٹھیک کرنے کی، درد کے ٹھیک کرنے کی دوائی رکھی ہوئی ہے، میں تیرے کو مار رہا ہوں بعد میں کھا لی، کرو گے؟ یا بیوی کو بولو تم میری کمر پر رکھ کر مار، بیلٹوں سے مالش کر دے، کیوں؟ کیونکہ اس کی دوائی میرے پاس رکھی ہوئی ہے، میں کھا لوں گا۔ تو بھائی پڑواؤ گے بیلٹ؟ نہیں نا۔ تو حضرت فرمایا کرتے ہیں اس فضیلت کے اوپر کہیں ایسا کرنا شروع نہیں کر دینا میرے پاس تو فضیلت موجود ہے میں گناہ کروں گا، ارے پھر تو اللہ کا بڑا نافرمان ہے، کھاتا اللہ کی ہے اور گاتا شیطان اور نفس کی ہے۔ تم جیسا نمک حرام تو پھر ہے ہی نہیں۔ کھاتا نمک اللہ کا ہے اور اللہ سے نمک حرام ہی کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ فضیلت ہے کہ بھائی 12 مہینے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے، علماء حضرات فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی 12 اعضاء سے گناہ ہوتا ہے۔ کتنے اعضاء سے گناہ ہوتا ہے؟ 12 اعضاء سے گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 2 آنکھیں ہو گئی، 2 کان ہو گئے، 1 زبان ہو گئی، 1 دماغ ہو گیا، 1 شرمگاہ ہو گئی، 2 ہاتھ ہو گئے اور 2 پاؤں ہو گئے۔ دل دماغ سمجھ گئے میری بات؟ یہ 12 اعضاء ہو گئے۔ ان 12 اعضاء سے بندہ گناہ کرتا ہے، تو جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے 12 اعضاء کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کلمے کے اندر 7 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 7 الفاظ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا ایک لفظ ہے، الہ دوسرا، الا تیسرا، اللہ چوتھا، محمد 5واں، رسول 6واں، اللہ 7واں۔ یہ 7 الفاظ ہیں۔ تو علماء حضرات فرماتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس کلمے پڑھنے کی برکت سے جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں اس کے اوپر بند کر دیتے ہیں۔ جہنم کے 7 دروازوں کو اس کے اوپر بند کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہاں پر بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو کے کلمے پڑھنے کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو لے کر آؤ اس کے ثواب، کیونکہ کلمے کا ثواب ایسا ہے کہ کہیں پر بھی اس ثواب کو رکھا نہیں جا رہا ہوتا، لا محدود ثواب، لا محدود ثواب۔ یہ فرشتہ اوپر جا رہا ہوتا ہے اس کے ثواب کو لے کر، اور وہاں سے اللہ کے عرش سے ایک فرشتہ چلتا ہے، اللہ کے عرش سے نیچے جو فرشتے ہیں نا ادھر سے ایک فرشتہ چلتا ہے۔ اب ان دونوں کی ملاقات بیچ میں ہوتی ہے راستے کے اندر، تو یہ فرشتہ پوچھتا ہے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ فرشتہ بولتا ہے بھائی میں نے ایک بندے کا ثواب لیا ہے، اس نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ثواب لے کر میں اوپر جا رہا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ بولتا ہے جس بندے کا ثواب لے کر کلمہ پڑھنے کی برکت سے لے کر اوپر تم جا رہے ہو، اس کی خطاؤں کا معاف کرنے کا پروانہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے دیا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف کرنے کا پروانہ لے کر نیچے جا رہا ہوں۔
يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مردي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآن.